الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے اس بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں خرچ کرنے کا یہ صلہ ملے گا ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کا نور، ان کی روشنی بھاگ رہی ہوگی ان کے آگے آگے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے، ان کے دائیں جانب بھی، ان کے اگلی جانب بھی، اور بعض دیگر روایات کے مطابق ان کے بائیں جانب بھی۔ یہاں نور کے مفہوم کو سمجھنے کی ہم کوشش کرنے سے پہلے یہ نقطہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ذکر ہے، جس سے یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی، بلکہ جیسا کہ کل بھی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ خواتین کو نبی علیہ السلام نے بالضبط اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری بیماریوں سے بچاتا ہے، مصائب اور آفات کو دور قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی کامیابی کے اندر سرخرو کروائے گا کہ بندہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ مزید بات یہ ہے کہ نور چونکہ روشنی کے معنوں میں ہوتا ہے، تو ہم یہاں ایک معنی تو ہم نے پڑھ لی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کل قیامت والے دن اتنی زیادہ امتوں کے درمیان ہمیں کیسے پہچانیں گے، آپ ہمارا انتخاب کیسے کریں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچیں گے، اتنی ساری انسانیت میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ یہ پہلا عمل ہے جو بندے کو کل قیامت والے دن نور اور روشنی پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ میری امت کل قیامت والے دن وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء لے کر آئے گی، پس تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی چمک دمک، اس کا نور، اس کی روشنی کل قیامت والے دن زیادہ ہو تو وہ یہ کام کر لے، وہ اپنی چمک دمک کو زیادہ کر لے۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام کا اسی ضمن میں یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ مومن کا زیور جنت میں وہاں تک پہنچے گا جہاں تک بندہ مومن اپنے وضو کے پانی کو پہنچاتا ہے۔ مزید یہ روایت بھی ملتی ہے کہ اس کو بڑھاؤ، تم میں سے جو چاہتا ہے اس کا نور زیادہ ہو تو وہ یہ کام کر لے، اس کو طویل کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ وضو کرتے تو اپنے مطلب یہ کہ اگر گھٹنے پاؤں کو دھونا ہے ٹخنے تک تو وہ اس میں پنڈلی کو بھی دھو لیا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی نے، ان کے شاگرد نے ان کو دیکھا تو کہنے لگا کہ ابو ہریرہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اوے چھوٹے چوزے، تم مجھے چھپ کر دیکھ رہے ہو، اصل میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن رکھی ہے کہ جو بندہ اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ اپنے اس پانی کو زیادہ کر لے۔ مراد یہ ہے کہ زیادہ جسم کے زیادہ حصے تک اس کو پہنچا لے۔ تو یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فقاہت بھی ہے، اور اس میں ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور احادیث پر عمل کرنے کا ایک ثبوت بھی ہے۔ مزید بات یہ ہے کہ یہ فضیلت کس بندے کو حاصل ہوگی؟ لا محالہ نمازی کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، کیونکہ جس بندے نے بھی وضو کرنا ہے وہ نماز کے لیے بنیادی طور پر وضو کرتا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ دوسرا عمل ہے
جس کی بنا پر بندے کو کل قیامت والے دن نور ملے گا، اور وہ عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ یہ روایت سنن ابو داود کے اندر آتی ہے اور صحیح درجے کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر آنے والوں کو، جو نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ان کو قیامت والے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آنا، تو یہ دو نمازیں ہوتی ہیں، ایک فجر کی اور دوسری عشاء کی۔ خواتین اس فضیلت میں اس طرح سے آ سکتی ہیں جب وہ اپنے گھروں میں اپنی جگہوں پر اس نماز کی پابندی کریں۔ ہر گھر کے اندر نماز کی کوئی نہ کوئی جگہ مخصوص ہوتی ہے، تو اسے گھر کی مسجد کہا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کیا، اور یہ والی جو روایت ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جمعہ کے دن جمعے کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں۔ چوتھا عمل ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قرأ سورۃ الکہف کانت لہ نورا الی یوم القیامہ من مقامہ الی مکہ۔ جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت ہے کہ اللہ رب العالمین اس سورہ کہف کو قیامت کے دن بندے کے حق میں نور بنا دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، جس جگہ پر بندہ موجود ہوگا، مطلب یہاں پر بیٹھ کر اگر جمعہ کے دن بندہ سورۃ الکہف پڑھے تو بیت اللہ تک جتنا فاصلہ بنتا ہے اتنے فاصلے تک اللہ بندے کو نور عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہوئی بات؟ پانچواں عمل ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ۔ جو بندہ حالت اسلام میں بوڑھا ہوا، حالت اسلام میں جس پر بڑھاپا آیا، مراد یہ ہے کہ جس کا بچپن، جس کی جوانی اور اب اس کا بڑھاپا، یہ سب کچھ اللہ کی بندگی میں، اللہ کی رضا میں، اسلام پر عمل کرتے ہوئے گزرا۔ اور حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور ایسا جوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور جس کے سفید بال آ گئے حالت اسلام میں اللہ کی فرما برداری میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سفید بال، یہ بڑھاپا اس کے لیے کل قیامت والے دن نور کا سبب بن جائے گا۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 5۔ چھٹا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا رمیت الجمار، جب تم حج کے موقع پر رمی کرو، شیطان کو کنکر مارو، تو یہ تمہارے لیے نور کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت آتی ہے، یہ 7واں عمل ہے کہ جس بندے نے اللہ کے رستے میں کوئی نشانہ لگایا، کوئی تیر پھینکا یا گولی چلائی، یہ تیر یا گولی اس کے لیے نور بن جائیں گے۔ 8واں عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو انبیاء نہیں ہیں، لیکن ان کو اللہ رب العالمین انبیاء کا اور شہداء کا درجہ عطا کرے گا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ کاش کہ ہم بھی ان میں ہو جائیں، ہم ان کو پسند کرتے ہیں، ہم بھی ان میں ہونا پسند کرتے ہیں، ہم بھی ان میں ہونا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر کسی خونی رشتے کے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روز قیامت ان کے چہروں پر نور ہوگا، اور وہ نور کے منبر پر ہوں گے۔ وہ جب لوگ ڈر رہے ہوں گے تب وہ نہیں ڈریں گے، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے جاری کروائی کہ سن رکھو، بلا شبہ اللہ کے دوست نہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف طاری ہوگا۔ 9واں عمل ہے کہ بندہ
انصاف کرنے والا ہو اپنے ساتھ بھی اور جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف کرنے والا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصاف کرنے والے حکمران قیامت والے دن نور کے منبر پر ہوں گے. تو یہ کچھ اعمال ہیں جو بندے کو نور دے دیتے ہیں. مزید اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے قیامت والے دن نور مانگنا چاہتا ہے تو وہ دعا کر لے. اور بڑی مشہور دعا ہے دعائے نور، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا. یہ والی دعا مسجد کی طرف چل کر جاتے ہوئے بھی پڑھنی چاہیے اور سجدے کی حالت میں بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے. جی مزید اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہاں نور کیوں مانگا جا رہا ہے یا نور کا یہاں ذکر کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن بہت سارا اندھیرا ہوگا. اب یہ جو ان کا نور ہے، مومنین کا نور ہے، یہ کون سا نور ہے؟ ایک تو ہم نے معنی اس کا ذکر کیا کہ اس سے مراد ان کا صدقہ ہے جو نور بن جائے گا، لیکن اس کا اگر وسیع معنی لیا جائے تو اس میں نور ایمان ہے، اعمال کا نور ہے اور توحید کا نور ہے. یہ سارے نور مل کر بندے کے آگے اور بندے کی داہنی جانب چلیں گے. بشراکم الیوم، بندوں سے کہا جائے گا. کہنے والا کون ہوگا؟ یا تو اللہ رب العالمین ہو سکتے ہیں یا فرشتے ہو سکتے ہیں. کیا کہا جائے گا؟ ان سے کہا جائے گا بشراکم، تمہارے لیے آج خوشخبری ہو آج کے دن میں. اور وہ دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، جو کافروں پر بڑا بھاری ہے اور مومنوں کے لیے انعام و اکرام کا دن ہے. فرمایا بشراکم الیوم، آج تمہیں ہم خوشخبری دیتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں کی جس کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہو گے، ہمیشہ تم وہاں پر رہنے والے ہو. ہم سورہ رحمان میں اس کی تفصیل پڑھ چکے کہ جنت قرآن میں واحد بھی استعمال ہوا ہے، تثنیہ بھی اور جمع بھی. جہاں واحد ہوگا تو اس سے مراد ہوگا کہ پوری جنت، اور جب تثنیہ استعمال ہوگا تو اس میں جنتیوں کی ہر جنتی کی بات آ جائے گی کہ ہر جنتی کو جنت میں جا کر دو دو جنتیں ملیں گی. اور جب بہت ساری جنتوں کی بات ہوگی تو مراد ایک جنت کے اندر سارے جنتیوں کی جنتیں ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ بندے نے اتنا بڑا عمل کیا، اللہ رب العالمین کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنے دل و دماغ کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دیا. تو یہی حقیقی کامیابی ہے. اور ایک جگہ پر اللہ کا فرمان ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یقیناً وہ بڑی کامیابی پا لیتا ہے. ایک جگہ پر اللہ کا فرمان ہے من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو حقیقتاً یہی بندہ کامیاب ہے. یہ تو ہوا ایک گروہ، ایمان والوں کا گروہ. ان کے برعکس وہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں، منافقت اختیار کرتے ہیں. منافقت کے بارے میں سورۃ المنافقون کے ضمن میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نفاق دراصل اس جنگلی چوہے کی طرح یہ منافق آدمی ہوتا ہے جس نے اپنے بل کے دو منہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایک طرف سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. تو منافق کی مثال بھی یہی ہوتی ہے. اگر اسلام میں اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کفر کی طرف نکل جاتا ہے، اور اگر کفر کی طرف سے اس کے اوپر کوئی کٹھن مرحلہ آتا ہے تو یہ اسلام کی آغوش میں آنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین اب ان کا حال بیان کرتے ہیں. فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین، ایمان والوں سے، للذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے. کیا کہیں گے؟ انظرونا، ہمارا انتظار کر لو، نقتبس، تاکہ ہم حاصل کر لیں. یہ نقتبس آپ نے اردو میں ایک لفظ سنا ہوگا اقتباس. اقتباس فلاں تحریر سے اقتباس لیا ہے. اقتباس کا لغوی معنی ہوتا ہے آگ میں سے چنگاری لینا. جیسے ہم چولہے سے جو ہے وہ ایک تیلی لگا کر دوسرا چولہا جلا لیتے ہیں، تو وہ اقتباس کا عمل ہے. تو یہاں پر یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں نقتبس،
ہم نور لے لیں من نورکم، تمہارے نور میں سے، ہمیں بھی تمہاری کچھ روشنی حاصل ہو جائے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لیکن جب وہ میرے قریب پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین میرے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ حائل کر دے گا۔ تو میں کہوں گا اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو کس طرح سے بدل دیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ہلاکت ہو اور دوری ہو، دفع کر دیا جائے ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ تو منافق لوگ ان کے بارے میں آیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہوں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار کرو، چونکہ ایمان والے تو تیزی سے آگے بڑھتے جائیں گے اور یہ ان کی روشنی میں ہی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نقتبس من نورکم، ذرا رکو ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کر لو، ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حصہ لے لیں اور پھر تمہارے ساتھ ہم چلتے جائیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ منافق کہتے ہیں دو طرح کا منافق ہوتا ہے، ایک عملی منافق ہوتا ہے اور ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے۔ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جس کے عقیدے میں نفاق ہو، مثلا وہ زبان سے تو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہو لیکن اس کا دل اسلام کے اوپر راضی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اعتقادی منافق۔ جیسا کہ مدینہ کے اندر کتنے لوگ ایسے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی سلول، عبداللہ بن ابی جو تھا یہ بڑا رئیس المنافقین ہے، یہ اعتقادی طور پر منافق تھا، اس نے ہمیشہ یہ جہاد پر بھی کبھی کبھار اللہ کے رسول کے ساتھ جایا کرتا تھا، یہ پہلی صف کا نمازی تھا اور بسا اوقات جو ہے یہ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر بڑی شعلہ بیانی کیا کرتا تھا، لیکن اعتقاد اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں بڑا ہی برا اعتقاد تھا، تو اس لیے منافق ٹھہرایا۔ دوسرا ہوتا ہے عملی منافق۔ عملی منافق کی بے شمار نشانیاں ہیں، میں چار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرآن نے ان کی بڑی نشانیاں بیان کی ہیں، سورہ توبہ میں، سورۃ النساء میں اور احادیث میں بہت ساری نشانیاں ان کی تفصیل کے ساتھ اگر دیکھیں تو توبہ اور نساء میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو خیر ایک نشانی، اور منافقون میں پوری صورت ہم نے پڑھی تھی، تو اس کی پہلی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چار عادتیں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ گویا ایک عادت کسی میں ہو تو وہ ایک درجے کا منافق، دو ہوں تو وہ آدھا منافق، تین ہوں تو وہ 2/3 منافق، اور چار ہوں تو وہ پورا ہی منافق ہے۔ پہلی نشانی اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی کرتا ہے تو گالی بکتا ہے۔ یہ چار نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ پکا منافق ہے، کان منافقا خالصا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو یہ لوگ نور تلاش کرنے کے لیے ایمان والوں کی منت کریں گے۔ قیلا، ان سے کہا جائے گا، یہ قیلا اس میں بھی کہا جائے گا کہنے والا کون ہے؟ بعض مفسرین کے نزدیک ایمان والے ہیں، بعض کے نزدیک فرشتے ہیں، اور بعض کے نزدیک اللہ رب العالمین ہیں۔ تو یہاں پر جو بظاہر بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایمان والے ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ارجعوا وراءکم، پیچھے چلے جاؤ، پیچھے پلٹ جاؤ، فلتمسوا، پس تم وہاں پا لوگے نورا، نور۔ یہ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ تم آخرت کے شروع پر چلے جاؤ، یعنی جہاں سے آخرت شروع ہوتی ہے، میدان محشر شروع ہوتا ہے، جہاں سے تم ہمارے ساتھ چلے تھے وہاں پر نور تھا، تو وہاں چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں نور مل جائے گا۔ تو یہ لوگ جب واپس پلٹیں گے تو کیا ہوگا آگے وہ ذکر آ رہا ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں واپس پلٹ جاؤ، کیونکہ نور حقیقی، نور توحید، نور ایمان، نور اعمال، وہ تو وہاں پر ملتا ہے، اور یہی معنی یہاں پر زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہوئی بات کہ ان سے کہا جائے گا کہ پلٹ جاؤ، اور یہ ممکن نہیں ہوگا۔
لیکن وہ لوگ اس بات کو اس وقت بھی نہیں سمجھیں گے اور پلٹیں گے. جیسے ہی وہ پلٹیں گے اللہ فرماتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ تو کھڑی کر دی جائے گی, بنا دی جائے گی ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ ایمان والوں کے اور منافقوں کے درمیان. بِسُورٍ ایک دیوار, لہو باب اس کا ایک دروازہ ہوگا, اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا, دروازے کے اندرونی طرف باطنہ فیہ الرحمہ یعنی اگلی جانب اس کے کیا ہوگا؟ رحمت, جس میں ایمان والے ہوں گے. وظاہرہ اور اس کی بیرونی جانب میں من قبلہ اس کی بیرونی جانب وظاہرہ اور اس کا ظاہری حصہ من قبلہ بیرونی جانب سے العذاب عذاب والا ہوگا. اب وہ جو درمیان میں دروازہ اس میں سے مزید ایمان والے گزر رہے ہوں گے لیکن ان کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا. ٹھیک ہوئی بات؟ ینادونہم وہ آواز دیں گے, وہ پکاریں گے کن کو؟ ایمان والوں کو. منافق لوگ ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے الم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہی اعمال نہ کرتے تھے؟ یہاں پر در حقیقت اعتقادی منافقین ہیں جن کے عقیدے میں نفاق تھا. وہ کہہ رہے ہیں الم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی تمہارے ساتھ تھے ہم نیک اعمال کرنے میں تمہارے ساتھ تھے, نمازیں ادا کرنے میں, روزے رکھنے میں, حج عمرے کرنے میں. زکوٰۃ کا ذکر میں اس لیے نہیں کر رہا کہ منافق اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. منافق آدمی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, یہ پکی بات ہے. قرآن نے سورۃ المنافقین نے اس بات کا ذکر کیا ہے. یقولون لا تنفقوا یہ کہتے ہیں کہ خرچ ہی نہ کرو, منع کرتے ہیں لوگوں کو بھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا. تو یہ دنیا میں باقی عبادات کرتے تھے اور ایمان والوں کو اب انہی عبادات کی بنا پر پکار کر کہہ رہے ہیں الم نکم معکم یارو ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالو ایمان والے جواب دیں گے بلا کیوں نہیں, تم ہمارے ساتھ ہی تھے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. قرآن میں 3 طرح کے فتنوں کا ذکر ہے. ایک فتنہ وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین بندوں کو مبتلا کرتا ہے جسے ہم آزمائش کہتے ہیں, جیسا کہ کرونا وائرس ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش, فقیری اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, امیری اللہ کی طرف سے آزمائش. دوسرا فتنہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان خود مبتلا ہوتا ہے, اور وہ فتنہ کیا ہے؟ مال کا فتنہ, اولاد کا فتنہ, بیوی کا فتنہ. ٹھیک ہوئی بات؟ اور تیسرا فتنہ یہ ہے کہ جس چیز کو انسان خود اپنے لیے فتنہ بنا لے. مثلا بیوی کا فتنہ تو ہے ہی لیکن وہ بیوی کو ہی خدا بنا لے, بیوی کی ہر ناجائز جائز بات کو پورا کرنے لگ جائے, اولاد کی ہر جائز ناجائز بات, حلال حرام کی تمیز بھول جائے, تو ان چیزوں کو فتنہ کہا گیا. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا. یہ خود پسندی کا فتنہ ہے. فائدہ کا مطلب اپنے آپ کو اونچا رکھنے کا فتنہ کہ ہم جو ہیں وہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی رہیں اور کافروں کے ساتھ بھی رہیں. فرمایا وَتَرَبَّصْتُمْ اور تم انتظار کرتے رہے. انتظار کس چیز کا کرتے رہے؟ کہ اسلام کے اوپر اگر کوئی کڑا وقت آئے تو مسلمان مٹ جائیں تو ہم کافروں کا بھرپور ساتھ دے سکیں, یعنی غدار ہیں. اور اگر کفر کے اوپر کوئی وقت آئے تو ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ آ جائیں. تم اسی چیز کے انتظار میں رہے کہ کب مسلمانوں کے اوپر کوئی آفت آتی ہے تو ہم مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹ پڑیں. مزید یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, اور بیویوں کے لیے یہاں شوہر آئے گا, تمہارے رشتہ دار, اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں, اور وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے, اور وہ چیزیں, وہ مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں, یہ 8 چیزیں اگر تمہیں اللہ, اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو چکی ہیں تو انتظار کرو اللہ کی طرف سے عذاب کا. اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا اور تم سب اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. وَتَرَبَّصْتُمْ اور تم انتظار کرتے رہے. گروہ منافقین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا رہے, یعنی تم اس انتظار میں رہے
کہ ایمان کی ڈاماڈول کیفیت ہے، آگے بڑھوں کہ نہ بڑھوں، نیکی کروں یا نہ کروں، اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو میرے مال اور میری جان کو خطرہ ہے، اور اگر پیچھے ہٹتا ہوں تو باز پرس کا ڈر ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ سوچتا ہے کہ چلو کچھ دیر ٹھہر جاتا ہوں، خطرہ ٹل گیا تو آگے بڑھ جاؤں گا، اور نہ ٹلا تو پیچھے مڑ جاؤں گا۔ وہ اس کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ سمجھ آتی ہے بات کی؟ وَارْتَبْتُمْ، اور تم نے شک کیا۔ کس چیز میں شک کیا؟ اللہ رب العالمین کی حقانیت میں، اس کی صداقت میں، دین کی حقانیت میں انہوں نے شک کیا۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مومنوں، اگر تمہیں مال غنیمت کسی جگہ پر حاصل ہوتا ہے جنگ میں، تو کہتے ہیں کہ دیکھا ہم جنگ میں شریک ہوئے ہیں تو اللہ نے مال غنیمت دی ہے، اور اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی منع کرتے تھے کہ میدان جہاد میں نہ نکلو۔ یعنی کنارے پر کھڑے ہیں، کبھی کفر کی طرف کبھی ایمان کی طرف، اسی کیفیت میں زندگی گزاری۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا جھوٹی آرزوؤں نے۔ امانی امنیت ان کی جمع ہے، امانی، تمہیں دھوکے میں ڈال کر رکھا ہوا تھا جھوٹی آرزوؤں نے۔ اور ہم اس سے قبل یہ حدیث پڑھ چکے کہ انسان کے زندگی کے اندر امیدیں بڑھتی رہتی ہیں، اتنی بڑھتی ہیں کہ یہ اپنی موت سے بھی آگے کی منصوبہ بندی کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ حتیٰ جاء امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم، موت آ گئی۔ وَغَرَّكُمْ، اور دھوکے میں ڈال کر رکھا اللہ کے بارے میں تم سب کو۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ، اور اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال کر رکھا تم سب کو، کس نے؟ الغرور، غرور نے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، غرور کے غین پر اگر زبر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا دھوکے باز، اور وہ کون ہے؟ شیطان، ٹھیک ہے؟ اور اگر غرور کے غین پر پیش آئے، قرآن میں دونوں استعمال ہوئے، تو پھر غرور کا معنی ہوگا، یعنی غین پر پیش کے ساتھ اس کا معنی ہوگا دھوکا۔ غین پر زبر ہو تو دھوکے باز یعنی شیطان، اور غرور ہو تو اس کا معنی ہوگا دھوکا۔ یہاں پر شیطان کے بارے میں بات ہے کہ تمہیں اللہ کے بارے میں سب سے بڑے دھوکے باز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ کے بارے میں کیا دھوکا دیا؟ کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی باز پرس نہیں ہونی، کوئی اللہ کا وجود نہیں، کوئی حشر نشر نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ فاطر میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کر دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کرے۔ سورہ لقمان میں اللہ کا فرمان ہے، وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، ایمان والو ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ سمجھ آتی ہے بات کی؟ دنیا کے دھوکے بڑے زیادہ ہیں، اور شیطان ملمہ کاری کر کے، خوبصورت بنا کر برے اعمال کو انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، یہ ایمان والوں کا کلام ہی چل رہا ہے، لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تم سے کسی قسم کا کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ فدیہ کہتے ہیں اپنی جان چھڑوانے کے لیے رقم دینا، کچھ چیز دینا۔ قرآن نے اس کی کئی جگہوں پر وضاحت کی ہے۔ ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ اگر تم مل الارض ذہبا ولا بفتدا بھی، اگر تم زمین بھر کر بھی سونا اللہ رب العالمین کو دو جہنم سے بچنے کے لیے، تو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ جہنمی اس دن کہے گا، اے اللہ میری بیوی، میرا بیٹا، میرے بھائی، اور اسی طریقے سے جو کوئی بھی زمین میں ہے، اے اللہ سب کو فدیے میں لے کر جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ ایک تیسرا نقطہ قرآن کہتا ہے، بڑا مشہور ہے، آپ سب کو آتا ہے، مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ اس کا بدلہ پا لے گا، اور جو ذرے کے برابر بدی کرے گا وہ اس کا بدلہ پا لے گا۔ آج کے دن ہم سے ذرہ بھی قبول ہے، لیکن کل قیامت والے دن اگر بندہ زمین بھر کر سونا بھی دینا چاہے اور اپنے قریبی اعزاء و اقرباء کو جہنم کا ایندھن بھی بنوا دے، تب بھی وہ اللہ سے نہیں بچ سکے گا۔
مزید یہاں پر یہ اشارہ بھی دیا کہ دنیا کا مال اللہ رب العالمین نے فدیے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم سے ہم کسی بھی قسم کا کوئی فدیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا مال جتنا بھی ہو وہ سارے کا سارا، ایک تو پہلی بات یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین وہ لیں گے ہی نہیں۔ سمجھ آتی ہے بات کی؟ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی کافروں سے ہم وہ فدیہ کوئی لیں گے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ مأوا کہتے ہیں، ماں کی گود کو بھی مأوا کہتے ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں انسان سکون تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ تنزن اور عذاب کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے، تہدید کے لیے کہا جا رہا ہے، ڈرانے کے لیے۔ تمہارا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، ہِیَ مولاکم، وہی تمہاری دوست ہے، وہ آگ ہی تمہاری دوست ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ ایک سوال کرتے ہیں سب سے، خاص طور پر ایمان والوں سے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے؟ علم کیا نہیں، یعنی وہ وقت، علم یعنی کیا وہ وقت نہیں آیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اے اللہ کس چیز کا وقت؟ ان تخشع قلوبہم، یہ کہ ان کے دل ڈر جائیں، لذکر اللہ، اللہ کی نصیحات کو سن کر، وما نزل، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے، من الحق، حق میں سے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی خشیت کا دل میں ہونا لازمی ہے، دل میں اللہ کا خوف ہونا لازمی ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہو، اگر یہ خشیت نہ ہو، تو بندے کے اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ صحابہ کرام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام، سلف صالحین اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے خوف کے ساتھ عبادات کیا کرتے تھے، جیسا کہ بڑی مشہور آیت ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، وہ جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا ایک ڈر ہوتا ہے عمومی ڈر۔ عمومی ڈر یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا ڈر رہنا چاہیے، اور ایک ہوتا ہے خصوصی ڈر، ایسا ڈر جس میں اللہ کا ڈر دل میں ہو اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ یہ بڑا پیارا ڈر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو آنکھیں ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کے خوف سے رو پڑتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں ساری رات اسلامی سرحدوں پر پہرا دیتی ہے، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، تیسری آنکھ وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھتی۔ ڈر کا مقام دل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا جو تنہائی میں بیٹھا اور اس نے اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اپنی تنہائی میں اللہ کو یاد رکھنا سیکھیں۔ مزید بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر کس کے پاس ہوتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے، کفا بالمرء عالما ان یخشى اللہ، بندے کے عالم ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ سمجھ آتی ہے بات کی؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل ڈر جائیں؟ قرآن کسی جگہ پر یہ کہتا ہے واجلت قلوبہم، ایمان والوں کے دل تھرا اٹھتے ہیں۔ ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے تلین جلودہم وقلوبہم، ان کی جلدیں پھڑپھڑانے لگ جاتی ہیں جب اللہ کا قرآن ان کے اوپر تلاوت کیا جاتا ہے۔ لیکن وائے ناکامی کے انسان پتھر سے بھی زیادہ سخت دل واقع ہوا ہے، اتنا زیادہ سخت دل ہے، اتنا زیادہ سخت دل ہے کہ اتنی تہدید والی اور خوفناک آیات پڑھنے کے بعد بھی اس کا دل اللہ سے نہیں ڈرتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ لذکر اللہ، ذکر اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ تسبیحوں پڑھے، ذکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات انسان کے اوپر نازل کیے ہیں، کیا ان کے بارے میں انسان کا دل نہیں ڈرتا؟ کیا اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اس کا دل آمادہ نہیں ہوتا
کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دل اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ڈر جائے، اس کو جواب دہی کا احساس ہو؟ یہاں پر ذکر اللہ کے بعد ذکر کیا اللہ نے حق کا، حالانکہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن دونوں کو الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ دونوں میں کچھ فرق ہے۔ ذکر اللہ سے مراد احکامات الہیہ ہیں، اور حق سے مراد حق اور باطل میں فرق ہے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ وَلَا يَكُونُوا، اور نہ ہو جائیں ایمان والے، کالذین، ان لوگوں کی طرح، اوتوا الکتاب من قبل، جن کو اس سے قبل کتاب دی گئی۔ کون تھے وہ لوگ؟ یہودی، عیسائی، مسلمانوں سے قبل ان کو کتابیں دی گئی۔ فطال علیہم الامد، تو ان کے اوپر ایک لمبی مدت گزر گئی۔ فقست قلوبہم، بالآخر ان کے دل سخت ہو گئے۔ لمبی مدت کیسے گزر گئی؟ اللہ نے پہلے پارے میں کہا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ تمہارے پاس تورات ہے، انجیل ہے، اس کے اوپر عمل کرو۔ اور جب انہوں نے عمل چھوڑا، اللہ فرماتے ہیں فبما نقضہم میثاقہم، جب انہوں نے اپنا وعدہ توڑا، لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ اس صورت میں ابھی ہم نے پڑھا کل کی آیات کے اندر کہ اللہ نے تم سے بھی ایک وعدہ لیا اگر تم سچے ہو، پڑھا تھا فطال علیہم الامد، تو ان کے اوپر مدت لمبی ہو گئی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ مال خرچ کرنا۔ دل اس وقت ہی سخت ہوتا ہے جب دل میں مال کی محبت آ جاتی ہے۔ مال کی محبت کو نکال کے اللہ کی محبت میں اپنا دل سخت کر لیں، جیسا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں۔ آپ نے جب بھی بدلہ لیا اللہ رب العالمین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بدلہ لیا، تو آپ نے اپنا دل اللہ کے معاملے میں سخت کیا ہوا ہے، اس پر کمپرومائز نہیں ہے، بقایا آپ رحمت للعالمین۔ فقست قلوبہم، دل کی سختی ختم کرنا چاہتے ہیں تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ اس کی بلوغت سے پہلے فوت ہو چکا ہو، اور بلوغت کے بعد کوئی یتیم ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے صدقے خیرات اکٹھے کر لیتے ہیں یتیمی کے نام کے اوپر۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے اور ان میں سے بتھیرے لوگ، بہت زیادہ لوگ نافرمان ہو گئے۔ یہاں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ شکر گزار اور نیک لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، کبھی بھی اکثریت کے پیچھے نہ لگی۔ کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے اکثر الناس لا یعقلون، اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں، اکثر لوگ اللہ رب العالمین کے ناشکرے ہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو شکر والے ہیں۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ رب العالمین زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیات کو بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ کس لیے واضح کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ یہاں یہ بات پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ بات تو خرچ کرنے کی اور قیامت کے دن کی ہو رہی ہے، اللہ سے ڈرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں زمین کی زندگی کی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ پھر کہہ رہا ہے باتیں بھی واضح ہیں تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ تو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہاں پر عقل سے کام لینا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ زمین جب مردہ ہوتی ہے، بارش برستی ہے، اس میں سے پودے نکل آتے ہیں، نکلتے ہیں۔ زمین دل کی زمین بھی ہے۔ اللہ رب العالمین جب اس کے اوپر ایمان کی بارش کرتے ہیں تو اس میں سے ایمان کے پودے پھوٹتے ہیں، اور اسلام کی صورت میں نیکیاں ہمارے جسم کے اعضاء سے باہر نکلتی ہیں۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بندے کو دین کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا قطرہ بندے کے دل کے اوپر روز گرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے تو ہمیں دن میں 5 مرتبہ نماز کا حکم ہے، ہفتے بعد جمعہ کا حکم ہے، سال بعد عید کا حکم ہے، کہ یہ روحانی خوراک لیتے رہو۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارا دل زندہ رہے گا۔ جیسے اللہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اللہ تمہارے دل کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ مزید یہ کہ جن کو تم کمزور سمجھ رہے ہو، اللہ رب العالمین ان کو غلبے عطا کرے گا۔ یہاں یہ نقطہ بھی نکل رہا ہے۔ ان المصدقین والمصدقات، بلا شبہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والی عورتیں، یعنی یہ مصدقین اور مصدقات وہ لوگ ہیں جو مسلسل روٹین وائز اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ خاص موقع آیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، نہیں،
وہ صادق ہوتا ہے. یہ اصل میں تھا متصدقین، یہ اصل میں متصدقین تھا. تو اس کو جو ہے نا وہ پھر ادغام کر کے اور گرامر کی روح سے اس کو مصدقین بنایا. وہ آگے آ رہا ہے سچوں کا ذکر. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور انہوں نے قرض دیا اللہ کو، خالص قرض دینا. میں اس کے بارے میں پہلے بھی وضاحت کر چکا، حافظ صاحب لیٹ آئے تھے، ذرا وہ بھی سن لیں. مصدقین اور مصدقات روٹین وائز خرچ کرنے والے، اور قرض اللہ کو دینے والے وہ جب ضرورت ہو تب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یعنی دونوں طرح کا خرچ کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ یضاعف لہم، بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا ان کو بہت زیادہ، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت والا اجر بھی ہے. ٹھیک ہوئی بات؟ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پیچھے اسی آیت سے تو ہم نے شروع کیا تھا آج. ٹھیک ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور رسول پر. ایمان سے مراد کامل ایمان، پختہ ایمان، ہمارے جیسا ڈاواڈول ایمان نہیں بلکہ پختہ ایمان. اولئک ھم الصدیقون، یہی لوگ سچے ہیں، خالص سچے لوگ ہیں. والشہداء عند ربہم، اور شہداء کے زمرے میں ہوں گے اپنے رب کے ہاں. شہداء سے مراد دو ہیں، ایک شہید جو میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے، اور ایک گواہی کے معنوں میں. اللہ کے ہاں یہ سچے لوگ گواہی دیں گے. یعنی ایمان کی پختگی بندے کو صداقت کے درجے پر پہنچا دیتی ہے. اور صداقت کا درجہ کیا ہے؟ کہ بندہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لے، جیسے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں. تو ابو جہل نے کہا ہاں انہوں نے کہا ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر واقعی سچ. یہ ہوتی ہے حقیقی صداقت، حقیقی صدیق بننا. اللہ ہمیں یہ درجہ عطا کرے. لیکن یہاں پر میں پہلے بتا رہا ہوں کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، رسول پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کامل ایمان والوں کی یہاں بات ہو رہی ہے. اب کامل ایمان کیسے آئے گا؟ دین کے ساتھ جڑنے سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. اگر دل کر رہا ہے تب بھی، دل نہیں کر رہا تب بھی اللہ کی اطاعت کرنا. ٹھیک ہوئی بات؟ بعض اہل علم نے یہاں پر صدیقون اور الشہداء دونوں میں فرق کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صدیق الگ ہیں اور شہداء الگ ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ صدیق اور شہداء دونوں ایک ہی ہیں. قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر شہید کی کچھ اقسام بیان کی گئی ہیں. مثلا جو بندہ اپنا مال بچاتے ہوئے، گھر میں چور آ گیا اور وہ اپنا مال بچاتے ہوئے مارا جاتا ہے، حفاظت کرتے ہوئے مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے. جو بندہ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جاتا ہے وہ شہید ہے. ٹھیک ہے. اور جو بندہ اپنی زندگی بچاتے ہوئے مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. جو بندہ میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے وہ سب سے افضل شہید ہے. جو پیٹ کی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہوتا ہے، جیسے کہ کرونا وائرس ہے اور طاعون ہے، ہیپاٹائٹس ہے یا پیٹ درد ہے، اس میں مبتلا ہو کر بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ شہید ہے. اور اگر کوئی خاتون جو ہے وہ ڈیورنگ پریگننسی فوت ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہید کا درجہ پا لیتی ہے. اور اسی طریقے سے کوئی جل کر مرتا ہے یا کوئی ڈوب کر مرتا ہے یا کسی اونچی جگہ سے نیچے گر کر مرتا ہے تو یہ سارے بھی شہید ہیں. لیکن ان میں سب سے افضل میدان جہاد کا شہید ہے. خود جل کر مرے، خودکشی کرے، تو یہ تو خودکشی تو حرام ہے، خودکشی حرام ہے. لہم اجرہم و نورہم. اب اگر ایسی شہادت ملنی ہو تو پھر بندہ وہ جائے، یہ جیسے جل کر مرے یا مر جائے کہہ لیں، ایسے کہہ لیں. نہیں، خودکشی نہیں نہ کرنی، خودکشی حرام ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لوہے کے کسی آلے سے اپنے آپ کو مارا تو قیامت والے دن اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا اور ہمیشہ وہ ایسے ہی رہے گا، اپنے آپ کو لوہے کے آلے سے مارتا رہے گا اور مرتا رہے گا، زندہ ہوتا رہے گا. جس نے زہر کھایا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، جس نے کسی اونچی جگہ سے اپنے آپ کو گرایا اس کے ساتھ بھی جہنم میں یہی معاملہ ہوگا. لیکن خودکشی کرنا کفر نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے. خودکشی کرنے والے کے لیے ہم دعائے مغفرت کر سکتے ہیں. ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ایک مقرر مدت کے بعد اس کا گناہ معاف کر دے اور پھر اسے جنت میں داخل کر دے. یہ کفر نہیں ہے.
خودکشی کرنے والے کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہوئی بات؟ یہ اسی چیز کو لے کر نا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ایک یہ چند سال قبل حرم کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا کہ صفا پہاڑی پر، یہ ابھی دیکھ کر آئے ہیں بالیس مینا، وہاں پر شیشے لگائے ہیں نا انہوں نے. وہ شیشے کیوں لگائے تھے؟ اس پہاڑی پر چڑھ کر ایک بندے نے خودکشی کی تھی، نیچے چھلانگ لگا دی تھی، اس لیے کہ اس جگہ پر مرنا شہادت ہے اور فضیلت والی موت ہے، تو اس لیے انہوں نے وہاں پر پھر شیشے لگا دیے. ممکن ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے بنیں گے. اللہ کی سنت ہے کہ اللہ جہاں ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے وہاں اللہ کفر کا ذکر بھی کرتا ہے، تاکہ ایمان والے ڈر جائیں کہ ہم نے اس گروہ میں شامل نہیں ہونا. یہاں تک 19 نمبر آیت تک، 7ویں آیت سے لے کر آیت نمبر 19 تک اللہ رب العالمین نے جس حکم کو بار بار ذکر کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.